اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین المدبر بلا وزیر ولا خلق من عبادہ یستشیر ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، صاحبان ایمان، مومنین کرام، آپ کے سامنے سلسلہ بحث جو ہے وہ انسان اور قرآن کے عنوان سے ہے کہ ہم انسان کو دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ قرآنی اعتبار سے کیا حیثیت رکھتا ہے. مومنین کرام، خود انسان شناسی جو ہے کہ ایک انسان کی شناخت کیا ہونی چاہیے یا انسان کو کیسے ہم پہچانیں، یہ ایک بڑی بلند مرتبہ بحث ہے. کیونکہ دیکھیں، کوئی بھی انسان من حیث الانسان اگر اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اسے اپنی خلقت پتہ چل جاتی ہے، اس کے اندر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں: میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں نے کہاں جانا ہے؟ میں کیوں آیا ہوں؟ آیا میں خود چلا جاؤں گا یا مجھے کوئی لے کے جائے گا؟ اور آیا اگر یہاں سے چلا جاؤں گا تو پھر میں ختم ہو جاؤں گا یا نہیں باقی رہوں گا؟ یہ متعدد سوالات ہیں جو کہ ایک انسان کے ذہن میں جو ہے پیدا ہونا چاہیے. مخصوصاً میرے جوان دوست جو ہیں ان کے ذہنوں میں تو یہ بات آنی چاہیے. جو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، زندگی گزار چکا ہوتا ہے، تو بس اس کے ذہن میں پھر وہ خوف ہوتا ہے، آگے آنے والے لمحات ہوتے ہیں کہ ہاں جی آگے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا. لیکن جوان جو ہے ظاہر ہے اسے ایک اپنی امید ہوتی ہے کہ زندگی اس نے گزارنی ہوتی ہے. اب انسان کو جو ہے وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک کم اہمیت حیثیت رکھتا ہو، یعنی اسے ان سوالات سے کوئی تعلق نہیں، اسے نہیں سوچنا کہ وہ کون ہے. بس اسے یہ پتہ ہے کہ میں ہوں، مثلا میرا فلاں نام ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں میری ماں ہے، میرے بھائی بہن ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، پڑھوں گا اور پھر میں مثلا آگے میری اچھی جاب ہو جائے گی یا میں کوئی کاروبار کروں گا اور میرا ایک دنیا میں میری جو ہے وہ گھر مل جائے گا، گاڑی مل جائے گی. خوب اگر ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو ساتھ اس کے ماں باپ اسے سکھا دیں گے کہ ہاں بھائی وہ نماز بھی پڑھنی ہے، کوئی خدا ہے، کوئی رسول ہے. یہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا انسان جو ہے یہ سوچے گا. لیکن بنیادی طور پہ جو انسان ہے اسے اس فکر کی طرف جانا چاہیے، ایک آزاد، اور یہ فکر جو ہے فطری ہے، اس کے اندر موجود ہے. وہ سوچنا چاہیے اسے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس نے کدھر جانا ہے اور کیوں آیا ہے. یہ بڑا مہم سوال ہے، کیوں آیا ہے. ابتدائی طور پہ جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ سورہ بقرہ کی وہ ابتدائی آیات جو ہیں اس سے ہی ہم نے شروع کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس سے شروع کیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی جو تخلیق کی ہے، اس انسان کی تخلیق جو ہے اس کا مرتبہ مقام خلیفۃ اللہ ہے. ایک انسان جس کی تخلیق کی
وہ حضرت آدم تھے نا، حضرت آدم ایک انسان کی روپ میں ان کو تخلیق کیا، پہلا انسان خلقت بیدی، جس کا مرتبہ بلندی اتنی ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ہاتھ سے خلق کیا ہے۔ یہاں پہ خدا کا ہاتھ تو نہیں ہوتا نا، اس سے یہ مراد یہ ہے کہ کتنا یہ مخلوق کتنی عظمت والی ہے، اس مخلوق کی عظمت کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خاص اہتمام سے اس کو خلق کیا۔ اور انسان کہا کہ یہ خلیفۃ اللہ ہے، انسان خلیفۃ اللہ ہے، اس کا وہ مقام و مرتبہ ہے۔ انسان مسجود ملائکہ ہے، فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، سب الا ابلیس، تمام کے تمام چھوٹے بڑے ملائکہ سے لے کر جبرائیل و اسرائیل و میکائیل اسرافیل تک تمام ملائکہ کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے۔ اب یہ سجدہ تواضع والا ہے، عبودیت وہ خدا والا سجدہ نہیں ہے جو انسان خدا کو کرتا ہے۔ کتنا مرتبہ ہے ایک انسان کا۔ اب یہ اول انسان خلق ہو گیا جسے حضرت آدم کا نام دیا گیا، اس کی تخلیق کے بھی خاص مراحل ہیں جو کہ قرآن میں موجود ہے۔ میں ان مراحل کی طرف نہیں جانا چاہتا، نہ میرا وہ ابھی فی الحال وہ موضوع ہے، لیکن انسان اللہ نے خلیفۃ اللہ کے عنوان سے بنایا، یعنی اتنا بلند مرتبہ بنایا ہے کہ مسجود ملائکہ ہے۔ یہ پہلے انسان، اس کے بعد جو ہم انسان ہیں، اب جو انسان آگے والا جو انسان آتا ہے، یہ انسان، اس انسان کی کیفیت ایسی ہے کہ اللہ نے اس انسان کے اندر ہر صفت رکھ دی ہے، ہر صفت موجود ہے اس کے اندر، انسان میں تمام صفات۔ اب یہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر اس میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ خود بخود بڑا ہونا شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ اس انسان کو عقل بھی دے دی گئی، عقل دی، عقل یعنی ضمیر وجدان وہ دی، اور اختیار دے کے اس کو کہا کہ اب زمین پہ جاؤ، اور ساتھ اس کی رہنمائی کے لیے جیسے حضرت آدم کو پہلے خلق کیا تو حجت الہی بھیج دی، انبیاء اوصیاء ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی صورت میں، تاکہ انسان ہدایت کے راستے پر چلے، اس کا راستہ جو ہے وہ ہدایت والا ہو۔ کیوں؟ کہا کہ انسان جو مسجود ملائکہ ہے، اللہ نے جس انسان کو اس طرح تخلیق کیا ہے، اب وہ انسان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا مخالف ہو جائے۔ جس نے اس کو خلق کیا ہے اس خالق و مالک کے مخالف ہو کر شیطان کے راستے پہ چلا جائے۔ اور اگر مومنین کرام، احادیث سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان واقعاً اپنے آپ کو پہچان لے سب سے پہلے کہ واقعاً وہ کون ہے، اور پھر راستہ بھی وہ اختیار کرے جو راستہ اللہ رب العزت کا راستہ ہے، جو خدا کی معرفت کا راستہ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ احادیث کہتی ہیں ایسے انسان کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں اور صحرا کے حیوان بھی دعا کرتے ہیں۔ وہ انسان اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس انسان کے لیے صحرا کے حیوانات بھی دعا کرتے ہیں، اور انسان اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو در و دیوار اس کو جواب دیتے ہیں، اور اگر کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ تو سرکار رسالت اس کو جواب دیتے ہیں۔ یہ انسان کا کمال اور مرتبہ ہے،
وہ انسان جو راہ خدا، راہ ہدایت پہ آ جاتا ہے. اور ایسے انسان گزرے ہیں اس دنیا میں کہ نماز میں جب کہا السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ، تو سرکار رسالت نے علیہ السلام کہا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہیں گے تو اگر مقام و مرتبہ اور اس راستے پہ چلے ہیں تو سرکار ولی عصر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیں گے. یہ مرتبہ اور مقام ایک انسان کا. اس سے بھی زیادہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دیکھیں کہ فرماتے ہیں، قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ. اور تحقیق ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت دی اور ہم نے کہا ہے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہوئے خوش الہانی کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا. دیکھیں کتنی بلندی ہے. حضرت داؤد جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ ساتھ ساتھ تلاوت کرتے تھے، پرندے تلاوت کرتے تھے. اب سوچیں کہ وہ زبور کی تلاوت، وہ خوش الہانی کس مقام و مرتبے پر تھی کہ پہاڑوں کو بھی وجد میں لے آتی تھی، وہ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. مہم انسان کا اپنے آپ کو پہچاننا ہے. ہمیں اپنی پہچان، ایک انسان کو کم قیمت میں اپنے آپ کو نہیں بیچنا چاہیے. انسان کی قیمت جنت ہے، جنت. انسان کی قیمت جنت ہے، یاد رکھیں. اور اس کے لیے انسان کو اپنے قلب کو الہی بنانا ہے. اس قلب پر الہی حکمرانی کرنی ہے. اس قلب پہ الہی حکمرانی ہونی چاہیے. اگر انسانی قلب جو ہے چڑیا گھر بنا ہوا ہو پھر کیا کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے قلب جو ہے چڑیا گھر بنا ہوا ہے. ایک حصے میں مال بیٹھا ہوا ہے، مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے. ایک حصے میں اولاد کی محبت بیٹھی ہوئی ہے. ایک حصے میں جو ہے وہ ریاست کی ہے، کوئی صدارت کی ہے، کوئی جناب مختلف جو ہیں خواہشات نفسانی کی ہے. کیا ہے یہ ایک قلب ہے. اتنی ساری چیزیں اندر ہیں، یعنی چڑیا گھر ہوا. جیسے ایک چڑیا گھر میں مختلف جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، تو انسان کا قلب چڑیا گھر بن گیا. تو اس چڑیا گھر کے اتنی ساری محبتیں اکٹھی ہیں، تو پر خدا کی محبت کیسے نازل ہوگی؟ بس انسان کو اپنے قلب کو چڑیا گھر نہیں بنانا چاہیے. وہاں پہ ایک ہی ذات کی حکمرانی ہونی چاہیے. اس قلب کے اندر ایک ہی محبت اور عشق ہونا چاہیے. ایک ہی ذات اس قلب کے اندر بسنا چاہیے. تاریخ سے ایک اور مثال دوں آپ کو. کہ جن کے قلوب چڑیا گھر نہیں ہوتے، وہ عین کفر کے درمیان بیٹھے ہوئے بھی، عین کفر کے درمیان بیٹھے ہوئے، ان کا دل حرم اللہ ہوتا ہے. قرآن کریم سورہ تحریم میں یہ آیت ہے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہیں، عین کفر کے درمیان ہے. خاوند خدائی دعویٰ دار ہے، خدا کا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں انا ربکم الاعلی. ایسی عورت کس رفاع میں ہوگی
کتنی آسائشیں جو ہیں حضرت آسیہ کو ملی ہوں گی بتائیں. خاوند شہنشاہ، وہ شہنشاہ جو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیوی عین کفر. دیکھیں نا کیسی جگہ پہ رہ رہی ہیں حضرت آسیہ، کفر خالص. اس عالم کفر کے اندر یہ حضرت آسیہ کا دل حرم اللہ ہے، اس دل میں اللہ بستا ہے. حضرت آسیہ جو ہیں وہ سمجھ گئی ہیں کہ اس زندگی کے اندر اگر خدا نہیں ہے تو یہ زندگی کچھ نہیں ہے، کہ عالم کفر میں خدا کو اپنے دل میں بسا لیا. گرفتار ہو گئی، حضرت آسیہ کو گرفتار کر لیا گیا، جیل میں بھیج دیا گیا. محاکمہ ہوا، مقدمہ چلا، اور عشق خدا کے جرم میں پھانسی کا اعلان ہو گیا حضرت آسیہ کا. عشق خدا، اور دل میں جو معشوق لے کے بیٹھی ہوئی تھی اس عالم کفر میں، بڑی بات نہیں. آپ سوچیں ایک انسان کے لیے، وہ انسان حضرت آسیہ، سوچیں نا فرعون کتنی بڑی طاقت تھی، اس کی بیوی. دنیا کی کون سی آسائش ان کے پاس نہیں ہوگی اس زمانے میں؟ کس چیز پہ ہاتھ رکھتی ہوں گی تو وہ ہاتھ انہیں وہ چیز مل جاتی ہوگی. اسی طرح ان تمام آسائشوں، جتنی خواہشات پہ پانی ڈال کر اپنے دل کو حرم اللہ بنا دیا. پھانسی کی سزا ہو گئی. اور فرعون پھانسی کیسے دیتا تھا؟ وہ زمین پہ لٹا کر دونوں ہاتھوں، دونوں پاؤں میں اور جسم میں کیلیں لکڑی کی ٹھونک دیتے تھے. اس طرح انسان مر جاتا تھا. جب حضرت آسیہ کو اس مقام پہ لایا گیا تو وہاں پہ ایک پیغام دیا حضرت آسیہ نے. دیکھیں یہ عاشق خدا، یہ جو جس کا دل حرم اللہ ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یہ تو پتا تھا کہ جنت میں جائے گی، لیکن کس جنت کو چاہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر دے. عاشق خدا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، عندک اپنے پاس. میرا دل جو حرم اللہ ہے، تو میں ایسی جنت کو کیا لوں گی؟ ایسی جنت سے کیا لوں گی جہاں پہ تو نہ ہو؟ میں اس جنت کو چاہتی ہوں، وہاں گھر چاہتی ہوں جو تو وہاں پہ موجود ہو. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل، اس کی بدعمالیاں، جو خدا کا دعوے دار بنا ہوا ہے، جو ظالم ہے، یا اللہ مجھے اس سے نجات دے. فقط اس سے ہی نہیں کہا وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور یہ کم فہم اور ظالم لوگ جو اس کی پرستش کر رہے ہیں، جو فرعون کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں، یا اللہ مجھے ان سے بھی نجات دے، مجھے ان سے بھی نجات دے. تو مقام یہ ہوتا ہے کہ آج دنیا تا قیامت حضرت آسیہ کا نام برقرار ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں، جو ان کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اس کے راستے پہ چل جاتا ہے، اپنے آپ نے دل کو حرم اللہ بنا لیتا ہے، اس کا نام ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے. یہاں پہ حضرت آسیہ جو ہیں وہ سولی پہ چڑھ گئیں عشق خدا میں، اور یہاں پہ بعض ایسے ہیں جو خدا کے عاشقوں کے عشق میں پھانسی پہ چڑھ جاتے ہیں.
کہاں حضرت میثم کی مثال دوں آپ کو؟ میثم کس کا عاشق؟ علی مولا کا عاشق۔ کون علی؟ جو اللہ کا عاشق ہے۔ حضرت میثم مولا علی کے عشق میں سولی پہ چڑھا دیے گئے، اس درخت میں جو ہے وہ لٹکا دیے گئے۔ کس جرم میں؟ علی کے عشق میں۔ علی کون؟ علی کیا مقام و مرتبہ رکھتا ہے؟ علی جو ہے وہ کون ہے؟ علی وہ ہے جو عاشق خدا ہے، جس کے قلب میں فقط اور فقط خدا ہے، اس کا قلب حرم اللہ ہے۔ تو راہ خدا میں جو ہے وہ جو اس کے راستے پہ جو اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے باقی رکھتا ہے، فانی نہیں ہونے دیتا۔ پس انسان جو ہے وہ اس کی تخلیق اس دنیا کے اندر جو ہوئی ہے وہ دو بعدی ہوئی ہے، وہ وجود ایک خاک اور خاکی وجود ہے اور ایک روح ہے، 2 ڈائمینشنل حیثیت ہے اس کی۔ اور اس دنیا کے اندر جو اس کو لایا گیا ہے تو دنیا بھی ایک جزر و مد کی کیفیت رکھتی ہے، موجیں ہیں، کبھی پستی ہے کبھی بلندی، کبھی مشکلات ہیں کبھی آسانی ہے۔ یہی مقام امتحان ہے عشق کا، کہ انسان جب پستی میں جاتا ہے، نیچے گرتا ہے تو کس حال میں ہوتا ہے، اور بلندی اختیار کرتا ہے کس حال میں ہوتا ہے۔ یہی امتحان۔ یہی انسان جس کی اللہ رب العزت یہ توصیف بیان کر رہا ہے، یہی انسان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الانسان لظلوم کفار، کہ ظالم اور کافر ہے۔ اسی کے بارے میں انسان کے بارے سے کان الانسان قتورا، بخیل ہے انسان، وکان الانسان کفورا، کفران نعمت کرنے والا ہے۔ کان الانسان اکثر شیء جدلا، ہر وقت لڑتا رہتا ہے، اکثر لڑتا رہتا ہے۔ یہ انسان، اس انسان کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا۔ یہی انسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ اور اسی انسان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کم حوصلہ خلق ہوا ہے، انسان کم حوصلہ ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی سختی آ جاتی ہے نا، فقر میں مبتلا ہو گیا، کسی اور تنگی میں مبتلا، جزو، داد و فریاد شروع کر دیتا ہے، او اللہ میرے ساتھ کیا کر دیا تم نے، یا اللہ میرا کیا اشر کر دیا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب دولت آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، تڑ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، تو کون اور میں کو۔ اسی لیے جو ہے وہ انسان مادی طور پہ کھوکھلا ہوتا ہے، نہ وہ مصیبت برداشت کر سکتا ہے، نہ خوشحالی کی صورت میں متوازن ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں انسان جلدی ہتھیار ڈال دیتا ہے، سختی آئی تو داد و فریاد شروع کر دیا، اور اگر خوشحالی آ گئی تو انسانی اقدار کو بھول جاتا ہے، پیسہ آ گیا اب دوسروں کو تو وہ ظالم کیا سے کیا ظلم کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب کریم کے مقابلے میں مغرور ہو جاتا ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب دیکھتا ہے نا غنی ہو گیا، مال 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 مال، ریاست، دولت، لیطغی، بغاوت پہ اتر آتا ہے، باغی ہو جاتا ہے۔
لیکن اسی انسان کے بارے میں کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بہترین اس کی تخلیق کی ہے۔ ایک طرف وہ ہے، ایک طرف یہ ماجرا ہے کہ انسان ان تمام خصوصیات آج اسی طرح نہیں ہم دیکھ رہے۔ انسان کی اس تخلیق کے اندر آج کی دنیا میں میرے جوان دوستو اسی طرح نہیں ہے۔ لیکن ان تمام خصوصیات سے بچنے کا ایک ہی راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہ کیا؟ کہا میرا ہو جاؤ۔ شیطان نے کہا تھا نا کہ میں اسے راستے میں بیٹھوں گا، اسے بدرا کروں گا، دائیں بائیں ہر طرف سے آؤں گا، لیکن کہا الا المخلصون، لیکن مگر تیرے خالص بندوں پر میرا کچھ نہیں چلے گا۔ خالص بندے جو ہوتے ہیں وہ وہیں پہ ہاتھ ڈال، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ جو بھی خالص ہو گیا، جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، شیطان اس کا راستہ نہیں روک سکتا، وہ کمالات کی بلندیوں پہ حتماً پہنچتا ہے، وہ ہر صورت میں انسان پہنچتا ہے۔ اسی یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت پڑھی، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین، یہ تمام خصوصیات انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ انسان اسی طرح ہے، جلدی ہتھیار ڈالتا ہے، تھوڑا سا فقر و فاقہ آ گیا، پیسے نہیں ہیں، بیماری ہے، تنگی ہے، داد و فریاد شروع کر دیتا ہے، حوصلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان کامل نہیں ہے، ایمان کی بلندی پر نہیں ہے، امتحان دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر اللہ راستے کھول دے، اذا مسہ الخیر، اور اگر خیر عطا کر دے، دولت کے دروازے کھول دے، دولت مند ترین بنا دے، تو کہتے ہیں انا ربکم الاعلی۔ سب سے پہلے یہ انسان جس کے پاس دولت، ریاست، قوت آ جاتی ہے، اس کے اپنے اندر خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ اب یہ دعویٰ جو ہے فرعون کی طرح ہو سکتا ہے کہ سرین کھڑے ہو کے کہ انا ربکم الاعلی، اور کبھی چھوٹے موٹے فرعون بھی پڑے ہوئے۔ ہاں جی، بڑا فرعون تو وہ تھا نا، چھوٹے موٹے فرعون ہیں، گھروں کے اندر بھی فرعون ہیں، وہ کہتے ہیں میں ہوں بھائی تمہاری ایسی کی تیسی، تھوڑا سا اختیار آ گیا میں ہوں، محلے کا کونسلر بن گیا تمہاری کسی کی جرت کیا ہے، میں ہوں، ایم پی اے بن گیا تو میں ہوں، فرعونیت آ گئی۔ ایم این اے بن گیا تو فرعونیت آ گئی، وزیر بن گیا تو فرعونیت آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے، خدا یاد نہیں ہے، دل حرم اللہ نہیں ہے، یہ چڑیا گھر بنا ہوا ہے۔ اب وزیر بن گیا ہے تو وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے، وزیر اعلیٰ بن گیا ہے تو وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ کیا ہے؟ یہ دل چڑیا گھر بنا ہوا ہے، اس دل کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کس کس کی محبت بھری ہوئی ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں۔ اسی لیے کبھی وہ کافر ہوتا ہے انسان، کبھی ظالم بن جاتا ہے، کبھی جاہل بن جاتا ہے، کبھی بخیل بنتا ہے، کبھی مغرور بن جاتا ہے، کبھی کم حوصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام خصوصیات ایک انسان میں پائی جاتی ہیں میرے جوان دوستوں۔ خدا کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہاں پہ اس ہدف کی طرف آتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تو جن و انس کو جو خلق کیا ہے یہ اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ عبادت کریں، عابد بن جائیں، عابد، جو بھی کام کرنا ہے اس کی رضا کے مطابق، اطاعت محض۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کیا ہوتا ہے؟ غلام کسے کہتے ہیں؟ غلام کہتے ہیں وہ شخص جس کا اپنا کچھ نہیں ہے، اس کا جو کچھ ہے وہ سب مولا کا ہے،
یعنی آقا جو اس غلام کا آقا ہے یہ سب کچھ اسی کا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کام کرے گا تو مال اسی کا ہے، ہر حکم اسے ماننا پڑے گا، وہ غلام ہے۔ تو عبد عبودیت میں آنا ہے اگر، دیکھیں نا یہ عبد ہونا آپ کیا سمجھتے ہیں ایک چھوٹی چیز ہے؟ عبد ہونا معمولی چیز ہے؟ نہیں، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، محمد کو رسالت سے پہلے عبودیت کا درجہ لینا پڑا، عبد کے درجے میں، اپنے آپ کو غلام محض، کوئی اور نہیں، صرف اللہ کی بارگاہ، اللہ کا حکم اس وجود پہ، اس روح پہ جاری ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں خلق کیا ہے اور ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اللہ کہتا ہے اس لیے کیا تاکہ پتہ چلے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرے گا، تم میں سے کون ہے جو میرا عبد محض بنے گا، میرا بندہ بنے گا، میری بارگاہ میں بیٹھے گا۔ کیونکہ اللہ نے انسانوں کی تخلیق جو کی وہ ایک عبد کے عنوان سے، ایک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک اچھا انسان۔ اللہ ہم انسانوں سے کیا چاہتا ہے؟ ایک اچھا انسان، ایک عبد بن کے، عبد بنیں گے راستے کھلیں گے، معرفت ملے گی، کمالات ملیں گے، پھر وہ مقام بھی آ سکتا ہے ہم سب کے دنوں میں کہ جب ہم السلام علیکہ ایھا النبی کہیں تو سرکار رسالت جواب دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر ہر جو ہے حکمرانی اللہ کی ہے۔ پھر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے مومنین کرام کسی چلے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ تو موجود ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، پھر کسی چلے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم سے سوال پوچھتے ہیں یہ ہم کیا کریں، ہم کیا پڑھیں کہ امام کی زیارت ہو جائے؟ نہیں بھائی، قلب و روح پر اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کر لیں، قلب و روح پر اس کی محبت کو تسلیم کر لیں، امام زمانہ خود ملاقات کریں گے۔ یہ انسان اس لیے تخلیق کیا گیا، اس لیے اللہ نے اس انسان کو تخلیق کیا کہ انسان اعلیٰ کمالات کی طرف جائے، انسان خدا کی معرفت کی طرف جائے جو اس کے اندر خالق و مالک نے اس کے اندر ڈال دی ہے۔ اس انسان کو ہمیں اس لیے خلق کیا، اس لیے نہیں خلق کیا کہ ہم پستی کی طرف جائیں، ہم ظالم بن جائیں، لیکن امتحان یہی ہے، خدا نے اختیار اور عقل دی ہے، آئیں بتا دیا کہ رحمان کا راستہ کون سا ہے اور شیطان کا راستہ کون سا ہے۔ اب یہ ہمارے اختیار، ہمارے کنٹرول میں ہے کہ ہم کس طرح چلتے ہیں، ہم کس عنوان کو اختیار کرتے ہیں۔ آیا اپنے لیے مومن کا عنوان لیتے ہیں یا اپنے لیے منافق یا کافر کا عنوان لیتے ہیں، اپنے لیے جاہل کا عنوان لیتے ہیں، اپنے لیے ظالم کا عنوان لیتے ہیں، اپنے لیے مغرور کا عنوان لیتے ہیں؟ یہ ہمارے اختیار میں دے دیا اللہ نے کہ عبد اللہ بننا ہے یا عبد الشیطان بننا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم عبد الشیطان بنیں، اللہ رحیم و کریم ہے، ہمیں عبد الشیطان بچانے کے لیے اس صورت سے جانے، ان عبد الشیطان بننے سے بچانے کے لیے اللہ نے عقل اختیار دیا اور پھر ساتھ اپنے حجتیں بھیجیں، ان کو بھیجا جو خدا کی معرفت کے راستے بہتر جانتے ہیں۔ اب ہمارے
ہمارے اوپر ہے کہ آیا سرکار رسالت کا راستہ لیتے ہیں، امیر المومنین کا راستہ لیتے ہیں، وہی راستہ جو امیر المومنین کا ہے، وہی راستہ جو حسن حسین کا ہے، وہی راستہ جو حضرت فاطمہ زہرا کا ہے، وہی راستہ جو انبیاء و اولیاء کا ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ معرفت خدا کا راستہ ہے، وہ عبودیت کا راستہ ہے، وہ ہدایت کا راستہ ہے، وہی راستہ ہے جو انسان کو پکڑ کر کمالات کی بلندیوں پہ پہنچاتا ہے، وہی راستہ ہے جو انسان کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان یہ راستہ نہیں اختیار کرتا تو اس وقت یہ ہوتا ہے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر جہنم کی تہہ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر وہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مجبور۔ کیوں؟ قلب حرم اللہ نہیں ہے، مجبور۔ کبھی مال کا غلام، کبھی اولاد کا غلام، کبھی جو ہے وہ کسی مکان کا غلام، کبھی کسی دولت کا غلام، کبھی کسی کوٹھی کا غلام، کبھی کسی عہدے کا غلام۔ اتنی ساری غلامیاں مل جائیں تو اللہ کہتا ہے ان سب کو چھوڑو، ایک مجھے اپنا لو، میں سب کچھ دے دوں گا تمہیں، سب کچھ دے دوں گا۔ جو اس کا ہو جاتا ہے اللہ سب کو دے دیتا ہے۔ کیوں؟ سب کچھ اس کے اختیار میں۔ خالق و مالک وہی ہے، خالق و مالک وہی ہے۔ بس یہ ہم انسانوں کے اختیار میں ہیں مومنین کرام، کہ ہم آئے معرفت اور ہدایت کی جو ہے حصول کے لیے کس کے دروازے کو اپنے عقل و اختیار سے دیتے ہیں۔ آئیں ہم جو ہے اپنے آپ کو محمد و آل محمد کے دروازے پہ لے جائیں، آئیں ہم اپنے آپ کو اپنے آقا و مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے جائیں، پیش کریں۔ مومنین کرام، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اس حالت میں ہیں؟ آج اگر ہمارے آقا و مولا تشریف لائے آئیں، ہم اپنے گھر میں ان کو لے کے جا سکتے ہیں؟ ہمارے گھر ایسے ہیں؟ کہ ہم اپنے آقا و مولا کو کہاں لے کے جائیں گے؟ بس وقت ہے، ہمیں انتظار بھی ہے اور ہمیں تیار بھی ہونا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اپنے آقا و مولا کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو انسانیت اور عبودیت کی اس درجے پر پہنچنا ہے تاکہ اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں پیش ہو سکے۔ اپنے مولا و آقا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے اپنی عبودیت میں لے لے، ہمارے قلوب کو حرم اللہ قرار دے دے، ہمارے ان قلوب سے شیطانی وسوسوں کو دور فرمائے۔ الہی و ربی و سیدی و مولائی، اے اللہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ الہی و ربی و سیدی و مولائی، ہم سب سے ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کو راضی فرما۔ الہی و ربی و سیدی و مولائی، آپ تمام مومنین یا جنہوں نے مجھے التماس سے دعا کی ہے، یا اللہ سب کی دلی حاجات قبول و مقبول فرما۔ الہی سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ الہی ہمارے زمانے کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ جان صاحب مزید والے اس ٹائم بہت مل جائے
Kiel, Eschkiel.